شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ ہونے والی چیز کیسی کچھ ہے وہ ہونے والی چیز، اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ کیسی کچھ ہے وہ ہونے والی چیز۔ سمود اور عاد نے اس کھر کھانے والی چیز کی تکذیب کی، سو سمود تو ایک زور کی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد جو تھے سو وہ ایک تیز و تند ہوا سے ہلاک کیے گئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 رات اور 8 دن متواتر مسلط کر دیا تھا۔ سو تو اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا کہ گویا وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں، سو کیا تجھ کو ان میں کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اور فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اور الٹی ہوئی بستیوں نے بڑے بڑے قصور کیے، سو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا کہنا نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سخت پکڑا۔ ہم نے جب کہ پانی کو طغیانی ہوئی تم کو کشتی میں سوار کیا، تاکہ ہم اس کے معاملے کو تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں یک بارگی پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے، پھر دونوں ایک ہی دفعہ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس روز وہ ہونے والی چیز ہو پڑے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور وہ اس روز بالکل بودا ہوگا، اور فرشتے اس کے کنارے آ جائیں گے، اور آپ کے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ جس روز تم پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ ہوگی۔ پھر جس شخص کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ تو کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، میرا اعتقاد تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے۔ غرض وہ شخص پسندیدہ عیش یعنی بہشت بری میں ہوگا، جس کے میوے جھکے ہوں گے۔ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے صلے میں جو تم نے باامید صلہ گزشتہ ایام میں کیے ہیں، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سو وہ کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نامہ عمل ہی نہ ملتا، اور مجھ کو یہی خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ موت ہی خاتمہ کر چکتی، میرے مال کچھ کام نہ آیا، میری جان مجھ سے گیا گزرا۔ اس شخص کو پکڑو اور اس کو طوق پہنا دو، پھر دوزخ میں اس کو داخل کرو، پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائی 70 گز ہے اس کو جکڑ دو۔ یہ شخص خدائے بزرگ پر ایمان نہ رکھتا تھا، اور غریب آدمی کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا۔ سو آج اس شخص کا نہ کوئی دوست دار ہے اور نہ اس کا کوئی کھانے کی چیز نصیب ہے، بجز زخموں کے دھوؤں کے، جس کو بجز بڑے گناہ گاروں کے کوئی نہ کھائے گا۔ پھر میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے ہو، اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے نہیں، کہ یہ قرآن کلام ہے، ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم بہت کم سمجھتے ہو۔ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور اگر یہ ہمارے ذمے کچھ باتیں لگا دیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے، پھر ہم ان کی رگیں دل کاٹ ڈالتے، پھر تم میں کوئی ان کا اس سزا سے بچانے والا بھی نہ تھا۔ اور بلا شبہ یہ قرآن متقیوں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ تم میں بعض تکذیب کرنے والے بھی ہیں، اور یہ قرآن کافروں کے حق میں موجب حسرت ہے، اور یہ قرآن تحقیقی یقینی بات ہے۔ سو اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے۔